ایپیسوڈ 184۔ شیلا اور فتح خان کے اس غیر متوقع گٹھ جوڑ سے مجھے دھچکا لگا تھا۔ دشمن کے بارے میں میری ناقص معلومات اور اندازوں کا نتیجہ تھا کہ میں اس وقت اس کی قید میں تھا۔ مرشد اور ڈیوڈ کے مقابلے میں فتح خان اور اب شیلا کو میں ہمیشہ کمتر درجے کا حریف سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر میں ان سے مات کھا جاتا تھا۔ فتح خان ہر گزرتے دن زیادہ چالاک اور زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ اگرچہ اس سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو جان کا خطرہ نہیں تھا، لیکن اپنے مخصوص مفادات کی خاطر وہ ہمارے پیچھے ضرور تھا۔ پہلے اس نے میرے کسی ساتھی کو اٹھانے کی کوشش کی اور بالآخر مجھے اپنے قبضے میں دینے میں کامیاب رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھیوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ بیچارے ایک بار پھر مجھے تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے ان کو منع کیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی کوششوں سے باز نہیں آئیں گے، مجھے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ شہباز خان، اچانک فتح خان بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ایمن شاہ کو پاکستان بلاؤ گے۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ سے یہ کام کروا لو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ مجھے ایمن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں عورتوں کے سہارے آگے بڑھنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں تو ہے، وہ تو شیلا کے اشتراک سے پتہ چل رہا ہے، لیکن فتح خان یاد رکھو، دوسروں اور خاص طور سے عورتوں کے سہارے آگے بڑھنے والے کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمہیں اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے؟ غلط، تم اصل میں کسی پر اعتماد نہیں کرتے ہو۔ اعتماد کرنا الگ بات ہے اور اپنے بازو پر بھروسہ کرنا الگ بات ہے۔ ویسے کیا یہاں تمہارے ساتھی صرف یہ دو ہی ہیں؟ ہاں، لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ اس طرح تمہیں بھاگنے کا کوئی موقع مل جائے گا۔ میں ایسا کچھ نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن جب مجھے موقع ملے گا تو تم یا تمہارا پورا دستہ بھی مجھے روک نہیں سکے گا۔ تم درست کہہ رہے ہو۔ عقب تو شیلا کی آواز آئی، لیکن مجھے امید ہے تم ایسی کوشش نہیں کرو گے۔ میرے ساتھ آؤ شہباز۔ شیلا نے لباس تبدیل کر لیا تھا اور اس وقت وہ سیاہ رنگ کی پینٹ اور اسی رنگ کی ہائی نیک اور پوری آستین کی گرم جرسی میں تھی۔ فتح خان کی نظریں اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کا ساتھی بھی چور نظروں سے شیلا کا معائنہ کر رہا تھا، مگر وہ ان کی نظروں سے بے نیاز لگ رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ کہاں جانا ہے؟ آؤ میرے ساتھ، شیلا بولی اور مڑ کر اندر کی طرف جانے لگی۔ فتح خان شاید اس پر کوئی اعتراض کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کیا نہیں۔ میں شیلا کے پیچھے اس چھوٹے سے لیکن فرنیچر سے آراستہ کمرے میں پہنچا۔ یہ سارا فرنیچر نیا اور بہترین قسم کا تھا۔ بیڈ روم سیٹ کے ساتھ اسی کے لیے ڈیزائن کرتا ایک چھوٹا 2 سیٹر صوفہ بھی موجود تھا۔ شیلا نے پستول کہیں رکھ دیے تھے، اس وقت وہ خالی ہاتھ تھی۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ شہباز، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے کے آتش دان میں آگ چل رہی تھی اور باہر کے مقابلے میں یہاں گرمی خوشگوار تھی۔ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا، تم پورے اعتماد سے یہاں میرے ساتھ اکیلی ہو؟ ہاں، کیونکہ اگر تم میرے خلاف کچھ کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور تم بلا فائدہ کوئی کام کرنے والے شخص ہو نہیں۔ فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ تم مجھے قابو کر لو، تب بھی فتح خان تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ بے شک تم مجھے اس کے سامنے قتل کر دو، فتح خان تمہیں ہر صورت اپنے قبضے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ شیلا نے ڈرائی فروٹس کی ایک چھوٹی سی ٹرے نکالی جس میں مختلف قسم کا ڈرائی فروٹ موجود تھا۔ وہ اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ میں اس کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو فتح خان تم سے کیا چاہتا ہے؟ ہاں، یہ بات پہلے بھی کئی بار ڈسکس ہو چکی ہے۔ وہ برڈ شاہ کے چھپائے ہیرے چاہتا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ میں اس احمقانہ کام میں شامل ہو جاؤں۔ تم نے ٹھیک کہا، لیکن یہ کام احمقانہ کیسے ہوا؟ کئی کروڑ ڈالرز مالیت کے وہ ہیرے ایک حقیقت ہے، میں اس سے کب انکار کر رہا ہوں، لیکن وہ ہیرے ایک ایسی وادی میں کہیں چھپائے گئے ہیں جو ایک مربع میل سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں پہاڑ بھی ہیں اور جنگل بھی، چشمے بھی ہیں اور غار بھی۔ تم سوچ سکتی ہو اتنی بڑی جگہ میں مٹھی بھر ہیرے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور اگر پھر بھی کوئی انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرے تو میرے نزدیک وہ حماقت کرے گا۔ تم نے تقریباً کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی امکان ہے کہ وہ ہیرے تلاش کیے جا سکیں۔ اتنا ہی امکان ہے جتنا بھوسے بھرے ٹرک میں سوئی کو تلاش کرنا۔ کیا تم اس کام کو ہوش مندی کہو گی؟ شیلا کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے کسی قدر متفق ہیں، لیکن شاید فتح خان سے اس کی ڈیل ہیرو کے بارے میں تھی۔ شہباز، فتح خان سے میرا معاہدہ ہے، میں ہیرو کی تلاش اور ان کی فروخت میں اس کی مدد کروں گی۔ تلاش تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم فروخت میں کس طرح مدد کرو گی؟ میرے مڈل ایسٹ میں کانٹیکٹس ہیں، میں بہت آسانی سے ان ہیرو کو اچھی قیمت پر بکوا سکتی ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ اگر فتح خان خود کوشش کرے تو اسے جو قیمت ملے گی میں اس سے دگنی قیمت پر سودا کرا سکتی ہوں۔ تو یہ وجہ تھی کہ فتح خان شیلا سے گٹھ جوڑ کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن چالاک تھا، اسے بزنس کرنا نہیں آتا تھا۔ شیلا یقیناً اس کام میں ماہر تھی۔ وہ تعلیم یافتہ اور ایلیٹ کلاس کی پروردہ تھی۔ ملک میں اور بیرون ملک اس کے تعلقات وسیع تھے اور وہ ان سے فائدہ اٹھانے کا ہنر جانتی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ ایک خوبصورت عورت تھی، اس لیے کسی بھی ڈیل میں اس کی کامیابی کے امکانات فتح خان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو سکتے تھے۔ میں نے کہا،
فتح خان کا دعویٰ ہے کہ ہیرو کی قیمت $250 ملین سے زیادہ ہے. یہ اس کا اندازہ ہے. میرے خیال میں ان کی قیمت اور زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ پچھلے 5 برسوں میں سونے اور دوسرے قیمتی چیزوں کی مالیت دگنی ہو گئی ہے. چلو اسے بھی ڈبل کر لو، لیکن سوال تو یہی ہے کہ 9 من تیل کہاں سے آئے گا جس کے لیے رادھا ناچے گی؟ شہباز، ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دراصل میں اور فتح خان ایک بات پر متفق ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ تم خوش قسمت شخص ہو. اچھا، طنز مت کرو، غور کرو. بے شک تم مشکلات میں ہو، لیکن دنیا میں لاکھوں لوگ اس سے زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں اور ان کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے، اور نہ قدرت ان کی مدد کو آتی ہے. وہ بے بسی سے اس مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن تمہاری مدد قدرت بھی کرتی ہے اور تمہیں دوسروں کی مدد بھی بہت آسانی سے مل جاتی ہے. یہ صرف اللہ کا فضل ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں، یعنی تمہارا کام رکتا نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تمہاری بات تسلیم کر لی. اگر تم کسی کام میں شامل ہو تو اس کے ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر ناممکن کام اس امید پر کرنے لگوں. وہ مسکرائی. مجھے معلوم ہے تم وہی کام کرتے ہو جس کی کامیابی کی تمہیں امید ہو، اور ہم اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ لائے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ شیلا کی باتوں میں کہیں دور ایک معنی چھپا ہوا ہے، لیکن فی الحال میں اس معنی تک پہنچ نہیں پا رہا تھا. شیلا، تم جو کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو. چھوڑو اس موضوع کو. ایک سوال ہے. پوچھو، تمہارے ہاتھ میں ہو، جو چاہے پوچھ سکتی ہو. جب میں تمہیں اپنے ٹھکانے پر لے گئی تھی اور وہاں تم سے بھرا ہوا پستول حاصل کر لیا تھا، لیکن تم نے اس وقت چانس لیا اور مجھ پر دوبارہ قابو پا لیا. لیکن ابھی جب میں نے تمہیں قابو کیا تو تم نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خاموشی سے میرے ساتھ چلے آئے. اس کی وجہ نہیں سمجھی میں. اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کون سی بات ہے؟ اس وقت رسک میری زندگی کا تھا، اور اپنی زندگی پر میں 99% چانس لے لیتا ہوں. لیکن یہاں تم نے میرے ساتھی کو ارغمال بنا لیا تھا، اور میں اپنے کسی ساتھی کے لیے 1% چانس بھی نہیں لے سکتا ہوں. صرف یہی وجہ ہے؟ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یقین کرو، ان میں سے ہر ایک میرے لیے دنیا جہاں کی دولت سے بڑھ کر ہے. شہباز، تم اور تمہارے ساتھی خوش قسمت ہیں. میرے پاس بے شمار دولت ہے، لیکن مخلص ساتھی ایک بھی نہیں ہے. میں شیلا سے بات کر رہا تھا. اگر تم قدرت سے شکوہ کر رہی ہو تو یہ بیکار ہے. تم نے قدرت سے جو چیز چاہی وہ تمہیں مل گئی. اگر تم مخلص ساتھی چاہتی تو وہ مل جاتے، لیکن تم نے صرف دولت چاہی تھی. تم خوش قسمت ہو، اور شاید تمہاری خوش قسمتی ہمارے کام بھی آ سکے. تم نے ڈرائی فروٹ تو لیا ہی نہیں. اس کے توجہ دلانے پر میں نے کچھ کاجو لیے اور انہیں کھانے لگا. میری خوش قسمتی تمہارے کام کیسے آئے گی؟ آ سکتی ہے اگر تم دل و جان سے ہمارے لیے کام کرنے پر راضی ہو جاؤ. یہ ممکن نہیں ہے. دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن جو تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں ہے. یہ تو تم ابھی کہہ رہے ہو. ممکن ہے کل تمہارا خیال بدل جائے. جب بدلے گا تب دیکھی جائے گی. میں نے جمائی لی. میں تھکن محسوس کر رہا تھا. شہباز، تم نے غور کیا، جب میں اور فتح خان بینک لاکر تک خود رسائی حاصل کر سکتے تھے تو ہم نے تمہیں کیوں استعمال کیا؟ میں اب تک یہ بات نہیں سمجھ سکا، حالانکہ سامنے کی بات ہے. اس طرح تم اپنی ساری قوت ایک سمت میں استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے، اور تم نے کسی دوسری طرف کا سوچا ہی نہیں. شیلا، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ کھل کر کہو. تم نے سوچا نہیں کہ ہم تمہاری توجہ اس طرف لگا کر اپنا کوئی اور مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ممکن ہے کل تک تم اپنے سامنے کسی ایسی ہستی کو دیکھو جو تمہیں بہت پیاری ہو. شیلا، میں نے کھڑا ہونا چاہا تو بہت مشکل سے اور سستی سے کھڑا ہوا تھا. جسم و جاں پر طاری ہوتی تھکن میں اچانک ہی بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا. یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، تم نے کاجو کھائے ہیں، اب تم ریسٹ کرو. میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور بہت مشکل سے بڑھایا. میرے حواس پر دھند طاری ہونے لگی تھی. وہ اطمینان سے مسکرا رہی تھی. اس نے اٹھنے یا کسی کو بلانے کی کوشش نہیں کی. اسے اعتماد تھا کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کا اعتماد درست تھا، کیونکہ دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے میں لڑک کر بیڈ پر گرا اور پھر مزید لڑک کر نیچے آ گیا. میرا سر بیڈ پر تھا اور شیلا میری نظروں کے عین سامنے قاتلانہ پوز میں مسکرا رہی تھی. پھر اس کی مسکراہٹ اس منظر پر حاوی ہو گئی. اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. شیلا اور فتح خان نے میرے ساتھ صحیح چوہے بلی والا کھیل کھیلا تھا. شیلا اتنے دن میری قید میں رہی اور میں اس کے عزائم کے بارے میں جان بھی نہ سکا. اب انکشاف ہو گیا میں ان کے ہاتھوں کس طرح بے وقوف بنا تھا، اور شیلا کی آخری بات نے مجھے تشویش زدہ کر دیا تھا. کل وہ میرے کسی ساتھی کو بھی یہاں لانے والے تھے، اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے بینک والا کام میرے حوالے کر دیا تھا. گویا انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے. اگر شیلا کا دعویٰ درست تھا تو یقیناً شیلا اور فتح خان کی ہر بات ماننے پر میں مجبور ہو جاتا. مجھے بے ہوشی کی دوا کاجو میں دی گئی تھی. شیلا نے کاجو نہیں لیے تھے، اس نے صرف اخروٹ لیے تھے.
ان میں دوا نہیں تھی. دوا نہ صرف بے بو اور بے ذائقہ تھی بلکہ بہت پر اثر بھی ثابت ہوئی تھی. اس نے چند منٹ سے پہلے میرے ہوش و حواس چھین لیے تھے. میں نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہا، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ہاتھ سے گھڑی اتار لی گئی تھی. یہی نہیں بلکہ میرا پرس اور چند دوسری چیزیں جو جیب میں تھی وہ بھی غائب تھی. میرے جسم پر صرف لباس اور پاؤں میں جوتے چھوڑ دیے گئے تھے. مجھے جہاں ہوش آیا وہ جگہ تاریک اور سرد تھی. اگر میرے نیچے نرم بستر اور اوپر موٹا کمبل نہ ہوتا تو میں بے ہوشی میں ٹھٹر کر رہ جاتا. ہوش میں آنے کے بعد بھی دوا کے اثر سے ذہن کچھ دیر سن رہا تھا. پھر میں چونک کر اٹھ بیٹھا. تاریکی میں جگہ کا اندازہ کرنا دشوار تھا. میں نے کمبل ہٹاتے ہوئے پاؤں زمین پر رکھا. میرے جوتوں تلے پختہ فرش تھا. پھر میں نے آس پاس کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ پھیلا کر اور پاؤں گھسیٹ کر چلنے لگا. جلدی میرے ہاتھ سیمنٹ کی دیوار سے ٹکرائے. اس کے ساتھ گھومتے ہوئے مجھے لکڑی کی ایک سیڑھی ملی جو اوپر جا رہی تھی. اس سیڑھی کے ساتھ اوپر جاتے ہوئے میرا سر ایک تختہ سے ٹکرایا. یہ چوبی تختہ تھا. اس کی درازوں سے بہت ہی معمولی سی روشنی جھلک رہی تھی. گویا میں کسی تہخانے میں قید تھا اور امکان تھا کہ یہ اسی مکان کے نیچے تھا جہاں رات کو مجھے لایا گیا تھا. میں واپس نیچے آیا اور باقیہ تہخانے کا جائزہ لیا. یہ چھوٹا سا تھا، مشکل سے 12 بائی 12 فٹ کا، اور اس میں سوا ایک چارپائی کے اور کچھ نہ تھا. چارپائی تلے پانی کی بوتل ملی اور اس میں پانی بھی تھا. حفظ متقدم کے طور پر پہلے میں نے پانی چکھا اور پھر چند گھونٹ لیے. پانی صاف ہی محسوس ہو رہا تھا. پیاس کی شدت تھی، پھر بھی میں نے اتنا پانی پیا کہ مسئلہ نہ بنے. یہاں رفع حاجت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. پہلے مجھے خیال آیا کہ شور مچاؤں اور ان لوگوں کو متوجہ کروں، لیکن پھر میں نے خود پر قابو رکھا. یہ اعصاب کا کھیل تھا اور اس میں وہ فریق زیادہ کامیاب ہوتا جو خود پر قابو رکھتا. میں دوبارہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا. یہ صاف ستھرا تھا لیکن اس سے ہلکی سی بو بھی آ رہی تھی، جیسے اسے بہت دنوں سے دھوپ نہ دکھائی گئی ہو. میرے لیے پہلا اور آخری موقع نہیں تھا جب دشمن نے مجھ پر قابو پایا ہو، اس لیے میں پرسکون تھا. البتہ پیٹ میں بھوک اپنے وجود کا احساس دلا رہی تھی. میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا. بھوک بتا رہی تھی کہ میں کم سے کم 8 گھنٹے بے ہوش رہا تھا. اس کا مطلب تھا کہ دوا نہایت زود اثر تھی. میں شاید رات 2 بجے کے قریب بے ہوش ہوا تھا، یعنی اس وقت صبح کے 10 تو بج چکے تھے. ممکن ہے دن نکل آیا ہو. اس لحاظ سے اوپر موجود افراد کو بھی جاگ جانا چاہیے تھا، مگر اوپر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. جیسے جیسے میرے حواس زیادہ بحال ہو رہے تھے میری تشویش بھی بڑھتی جا رہی تھی. شیلا اور فتح خان نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ میرے اندازوں سے کہیں آگے تھے، اور اس صورت میں شیلا کا دعویٰ تقریباً درست لگ رہا تھا. انہوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو بینک کی طرف لگا کر دوسرے معاملات سے غافل کر دیا تھا. سوچتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں فتح خان نے عبداللہ کی کوٹھی کا سراغ تو نہیں لگا لیا تھا. یہ ناممکن نہیں تھا. عبداللہ والی کوٹھی میں آمد و رفت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس کا نظروں میں آنے کا خطرہ بھی بڑھ گیا تھا. دشمن کو کمزور یا بے خبر سمجھنا حماقت ہوتی ہے، اور شاید ہم بہت زیادہ خود اعتماد ہو گئے تھے. اس کے نتیجے میں ہمارا اہم ترین پلان ناکام ہوا. دھاتی بریف کیس اور پروفیسر کے بلیک میلنگ اسٹف سمیت میں فتح خان اور شیلا کی قید میں تھا، اور ابھی میرا کوئی ساتھی بھی ان کی قید میں آنے والا تھا. میں ایک بار پھر اٹھ کر سیڑھیوں سے اوپر گیا اور سنگن لیتا رہا، لیکن وہاں سناٹا تھا. کچھ دیر کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ میں اس جگہ بالکل اکیلا ہوں. میں نے تختے پر زور لگا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی مضبوطی سے بند تھا کہ اس میں خفیف سی لرزش بھی نہیں ہوئی تھی. تہخانے کی دیواریں ٹھوس تھی اور ان میں کہیں کو رکھنا نہ تھا. تھک ہار کر میں واپس نیچے آیا اور چارپائی پر لیٹ گیا. پھر وقت گزاری اور توانائی بحال کرنے کے لیے سانس کی مشق کرنے لگا. اس سے میرے منتشر ہوتے اعصاب کو سکون ملا. نہ جانے کتنی دیر بعد جا کر کہیں اوپر آہٹیں شروع ہوئی اور پھر چند افراد کے قدموں کی دھمک اوپر لکڑی کے تختوں پر سنائی دی. تہخانے کی ساری چھت لکڑی سے بنی ہوئی تھی. ایک غیر واضح مردانہ آواز آئی اور پھر اوپر کا تختہ کھلا. فتح خان کے آدمی نے نیچے جھانکا اور بولا، اٹھ کر باہر آؤ. تختہ کھلنے سے معمولی سی روشنی اندر آئی تھی، لیکن مجھے مسلسل تاریکی میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی. میں اوپر آیا تو فتح خان کے دونوں آدمی مسلح حالت میں موجود تھے اور میری طرف سے پوری طرح چونکنا تھے. ایک کے ہاتھ میں شارٹ گن تھی اور دوسرا پستول سے مسلح تھا. تہخانہ اس راہداری کے آخری حصے میں واقع ایک چھوٹی سی کمرہ نما جگہ پر تھا. اس راہداری کی ایک طرف گھر کی نشست گاہ تھی اور دوسری طرف شہلا والا کمرہ اور ایک اور کمرہ تھا. وہ مجھے اسی کمرے میں لائے. یہاں فرش پر دبیس قالین بچھا تھا، اس کے علاوہ یہاں کچھ نہ تھا. راہداری کے آخر میں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ رہا تھا اور یہ شہلا والے کمرے کے برابر میں تھا، اور بائیں جانب کھلا حصہ تھا. یہ شاید کچن تھا. چھوٹے دروازے کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ باتھ روم ہوگا. ایسا ہی ایک چھوٹا دروازہ میں نے شہلا والے کمرے میں بھی دیکھا تھا، یعنی ایک باتھ روم کمرے کے ساتھ اٹیچ تھا اور دوسرا باہر راہداری میں تھا. ویسے دونوں برابر ہی تھے. فتح خان کے آدمی مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا. نہ انہوں نے مجھے کچھ بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا. جو ہونا تھا وہ کچھ دیر میں سامنے آ جاتا. 10-15 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور شہلا ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اندر آئی. اس میں ناشتہ تھا، توس اور تلے ہوئے انڈے، ساتھ میں بھاپ اڑاتا چائے کا مگ تھا. وہ بدستور رات والے لباس میں تھی،
اور دن کی روشنی میں مزید نمایاں لگ رہی تھی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھی۔ بندے کو کھانے پینے کے علاوہ بھی کچھ حاجات ہوتی ہیں؟ حاجات؟ یس، کال آف نیچر۔ اوکے، میں سمجھ گئی، رکو 1 منٹ۔ شیلا نے ایک آدمی کو بلایا اور وہ مجھے راہداری کے آخری حصے میں بنے باتھ روم میں لے گیا۔ یہ چھوٹا لیکن صاف ستھرا پرانے طرز کا باتھ روم تھا۔ بدبو بھی نہیں تھی، مگر پانی نہایت سرد تھا۔ میں نے جی کڑا کر کے اسے استعمال کیا۔ پانی پگھلی برف کی شکل میں تھا۔ یہاں تولیہ بھی نہیں تھا جس سے میں منہ ہاتھ صاف کر لیتا، اس لیے مجھے مجبوراً ویسے ہی واپس آنا پڑا۔ جس کمرے میں ناشتہ رکھا تھا وہاں آتش دان نہیں تھا، اور مجھے تہ خانے سے نکل کر اندازہ ہوا کہ وہاں اتنی ٹھنڈ نہیں تھی جتنی کہ باہر تھی۔ چائے تقریباً ٹھنڈی ہو چکی تھی اور میں نے پہلے اسے پی لینا مناسب سمجھا، ورنہ چند منٹ بعد مجھے شاید آئس ٹی پینا پڑتی۔ پھر میں ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تو شہلا نے معذرت خانہ انداز میں کہا، اس جگہ اس سے زیادہ ملنا دشوار ہے، اس لیے تمہیں اسی ناشتے پر گزارا کرنا پڑے گا۔ نو پرابلم مس شہلا، میں نخرے کرنے والا آدمی نہیں ہوں، گزارا کرنا جانتا ہوں۔ جب تک تم ناشتہ کرو میں تمہارے لیے چائے دوبارہ بنا کر لاتی ہوں، اس نے مہربان لہجے میں کہا اور منگ اٹھا کر چلی گئی۔ رات کے مقابلے میں اس وقت اس کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ تو اس اچھی خاصی مقدار میں تھے اور انڈے بھی کئی عدد تلے گئے تھے، اس لیے میرا پیٹ بھر گیا۔ ہاتھ کی چکناہٹ میں نے بلا تکلف قالین سے صاف کی اور ایک طرف رکھے گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد شہلا چائے لے کر آ گئی۔ اس نے جرسی کے اوپر ایک ڈھیلا سا بیگی سویٹر لے لیا تھا۔ شکر ہے تم نے کچھ تو پہنا، فتح خان کے آدمی تمہیں کس بری طرح گھور رہے تھے۔ تمہیں تو نہیں، لیکن مجھے ان سے بہت کوفت ہوتی ہے۔ ان کمبختوں کی وجہ سے تو پہنا ہے، ایسا لگتا ہے انہوں نے زندگی بھر کوئی عورت نہیں دیکھی، تم جیسی شاید ہی دیکھی ہو۔ خیر چھوڑو، یہ الگ موضوع ہے۔ یہ بتاؤ، تم نے ابھی تک مجھے سرپرائز نہیں دیا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اور پھر تمہیں پسند نہیں آئے گا، اس لیے جتنی دیر سرپرائز کے بغیر رہو اتنا ہی بہتر ہے۔ شالا، فتح خان ایک دیوانہ قسم کا شخص ہے، اور جو بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اس پر ایمان کی حد تک یقین کر لیتا ہے، لیکن تم ایک ذہین اور معقول عورت ہو، تم اس کی دیوانگی میں کیوں شامل ہو؟ تمہاری نزدیک کی دیوانگی ہے کیا؟ ہاں، مجھے یقین ہے وہ ہیرے تمہیں یا فتح خان کو نہیں ملیں گے، ان کو تلاش کرنا فضول ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ کروڑوں فضول کام کرتے ہیں، دوسروں کے نزدیک وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جب کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا انہیں لیجنڈ تسلیم کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ لیجنڈ بنو، لیکن میری اور میرے ساتھیوں کی شامت کیوں آئی ہوئی ہے؟ آدمی اتنی آسانی سے لیجنڈ نہیں بنتا، اسے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دوسروں کی۔ کاش کہ تم پہلے مان جاتے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں آسانی سے مان جاتا تو انہیں میرے کسی پیارے کو اٹھانے کی زحمت نہ کرنی پڑتی۔ شالا، تم نے کس پر ہاتھ ڈالا ہے؟ تم دیکھ لو گے، فتح خان اسے لینے کے لیے گیا ہے۔ ایک تو میں آج تک اس شخص کو سمجھ نہیں سکا ہوں، کبھی یہ مجھے انتہائی خطرناک لگتا ہے اور کبھی مجھے اس سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی یہ ڈیوڈ شاہ سے بھی زیادہ ہوشیار لگتا ہے اور کبھی مرشد سے بھی زیادہ احمق، لیکن مرشد احمق نہیں ہے، وہ احمق ہے، لیکن ایسا احمق جو خود کو بہت عقل مند بلکہ عقل کل سمجھتا ہو۔ اس کے مقابلے میں فتح خان ایسا عقل مند ہے جو خود کو زیادہ عقل مند نہیں سمجھتا ہے، مگر عورت کے معاملے میں وہ بہت چالاک ہے، اسے عورتوں کو قابو میں کرنے کے گر آتے ہیں۔ شہلا کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ سمجھی کہ میں اس پر رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ اس نے تلخی سے کہا، اسے قابو میں کرنے کے گر نہیں آتے، اس معاملے میں وہ اور اس کے ساتھی درندے ہیں، صرف پھاڑ کھانا جانتے ہیں۔ اور آفرین ہے تم پر، تم ان درندوں کے درمیان اتنے کھلے ڈولے انداز میں رہ رہی ہو۔ میں کیسے رہ رہی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات ہے کہ یہاں میری حیثیت ہے۔ اگر میرا فتح خان سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں یہاں شٹل کاک برقعے میں بھی محفوظ نہیں ہوتی، لیکن اب میں بے شک کپڑے اتار کر بھی پھروں تو یہ مجھے دیکھ تو سکتے ہیں، مگر ہاتھ لگانے کی جرات کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، اگر ان میں سے کسی کا اشتیاق حد سے بڑھ گیا نا تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ فتح خان سے تمہارا کس نوعیت کا معاہدہ ہوا ہے۔ بہتر ہے کہ ان کے جذبات سے کھیلنے سے گریز کرو اور یہاں ذرا ڈھک چھپ کر رہا کرو۔ مشورے کا شکریہ، اس نے کہا اور کپ اٹھا کر چلی گئی۔ یہ کمرہ پتھروں سے بنا تھا، باہر کی طرف والی دیوار کو چھوڑ کر اندر کی 3 دیواروں پر پلستر تھا اور اس پر اعلیٰ قسم کا ڈسٹمپر کیا گیا تھا۔ کمرے میں صرف ایک دروازہ اور باہر کی سمت کھلنے والا ایک بڑا روشن دان تھا، لیکن اس کے شیشے کے پٹوں سے فولادی گرل صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے لیے یہ اطلاع اہم تھی کہ فتح خان میرے اس ساتھی کو لینے گیا ہے جسے ان لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اب یہاں پر شیلا کے ساتھ اس کے 2 آدمی تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے لیے موقع ہے، اگر میں فرار کی کوشش کرتا تو اس کے کامیاب ہونے کے کتنے امکانات تھے۔ میرے ذہن نے جواب دیا کہ فتح خان کی غیر موجودگی میں امکانات بڑھ گئے تھے، لیکن کتنے بڑے تھے اس کا اندازہ اسی ٹائم ہوتا جب میں فرار کی کوشش کرتا۔ فتح خان کے دونوں ساتھی دیکھنے میں قبائلی لگتے تھے، لیکن وہ اپنے کام میں ماہر تھے۔ شہلا بھی آتشی ہتھیاروں کے استعمال میں کسی سے کم نہ تھی، اس لیے مجھے فرار کے لیے ان تینوں سے نمٹنا پڑتا۔
روشن دان سے آنے والی روشنی بتا رہی تھی کہ دن مکمل ہو کر اب زوال کی طرف گامزن تھا. روشنی میں کمی واقع ہو رہی تھی، یعنی کم سے کم 2 بج گئے تھے. میں قالین پر لیٹ کر فرار کے امکانات پر غور کرنے لگا اور پھر غور کرتے کرتے سو گیا. شہلا نے نہایت چالاکی سے مجھے پھر خواب آور دوا دے دی تھی، لیکن اس کے لیے اس نے پہلے میرا اعتماد بحال کیا، مجھے تہہ خانے سے نکالا اور کمرے میں رکھا، پھر ناشتہ مہیا کیا اور باتھ روم جانے کا موقع دیا. اس کے مہربان رویے سے میرے ذہن کا الرٹ ختم ہو گیا تھا. اس نے دوسری بار چائے میں دوا استعمال کی اور اسے ہلکا رکھا تاکہ مجھے فوری احساس نہ ہو اور میں چونکے بنا آرام سے سو جاؤں. اور ایسا ہی ہوا. میری آنکھ کھلی تو روشن دان کے باہر تاریکی تھی، البتہ کمرے میں دیوار پر ایک کیروسین لیمپ روشن تھا. سونے کے دوران مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا تھا. میں کمبل ایک طرف کر کے اٹھ بیٹھا. دروازہ باہر سے بند تھا لیکن چلنے پھرنے کی آہٹیں سنائی دے رہی تھی. شہلا نے باہر ایک آدمی کو مستقل پہرے پر لگایا ہوا تھا. میں نے کان لگا کر سنا لیکن ایسی کوئی آواز نہیں آئی جس سے پتہ چلتا کہ فتح خان لوٹ آیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ہے. سنگن لینے کے دوران مجھے ایسی خوشبو محسوس ہوئی جیسے کہیں گوشت کے پارچے بھونے جا رہے ہوں. شاید ڈنر کی تیاری کی جا رہی تھی. میرے پیٹ میں ہلچل مچ گئی. میں واپس آ کر بیٹھا. کچھ کرنے کا وقت سو کر گزار دیا تھا، اب آگے نہ جانے کیا ہونے والا تھا. میری تشویش ایک بار پھر بڑھ گئی. اگر فتح خان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا تو وہ نہ جانے کہاں اور کتنی دور گیا تھا جو اس کے ابھی تک واپسی نہیں ہوئی تھی. ابھی میں ایسی ادھیڑ بن میں تھا کہ دروازہ کھلا اور شہلا کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر آئی. میں نے اس کی طرف دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم بہت زحمت کر رہی ہو، کھلا بھی رہی ہو اور سلا بھی رہی ہو. حالانکہ مجھے نیند کا کوئی پرابلم نہیں ہے، میں جب چاہتا ہوں سو جاتا ہوں. بعض اوقات دشمن کی قید میں نیند نہیں آتی. تم بلا وجہ جاگتے اور سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہو، اس لیے مجھے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹرے میں گوشت کے بھنے ہوئے ٹکڑے تھے جن پر ہلکا سا نمک اور کالی مرچ چھڑکی ہوئی تھی. اس کے ساتھ تندوری نان تھے جو اگرچہ باسی تھے لیکن ان کو گرم کر کے قابل استعمال بنا لیا گیا تھا. اسے کھا کر میں یقیناً صبح تک کے لیے سو جاؤں گا. نہیں، اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے. تم نے غور نہیں کیا، یہ 2 افراد کا کھانا ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ کھاؤں گی. فتح خان نہیں آیا ابھی تک؟ نہیں، اسے ذرا دیر ہو گئی ہے، امید ہے کل صبح تک آ جائے گا. شہلا کی اس بات سے مجھے امید ہوئی کہ شاید فتح خان جس کام کے لیے گیا تھا وہ ہو نہ سکا. ظاہر ہے میرے ساتھی تڑنے والا نہیں تھے جو اتنی آسانی سے فتح خان کے ہاتھ آ جاتے. شہلا ٹرے رکھ کر میرے سامنے بیٹھ گئی. او، پانی تو لائی نہیں، 1 منٹ ابھی لے کے آتی ہوں. وہ جلدی سے پانی کی بوتل اور گلاس سمیت واپس آئی. میں اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھا. بظاہر وہ میرے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آ رہی تھی اور میرا خیال بھی رکھ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بڑی ہوشیاری سے مجھ پر اپنی گرفت رکھتے ہوئے کسی حرکت سے بھی باز رکھے ہوئے تھی. میرا ارادہ تھا کہ اب میں یہاں کچھ کھانے سے گریز کروں گا، لیکن اس بار اس نے یہ حربہ استعمال کیا کہ مجھے یقین دلانے کے لیے خود کھانے میں شامل ہو گئی. گوشت ایک ڈونگے میں تھا اور اس میں دوا ملانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تندوری نان میں یہ حرکت کی جا سکتی تھی، لیکن میں نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے کے بعد ایک نان آدھا کیا اور ایک حصہ شہلا کی طرف بڑھا دیا. تمہارے خیال میں وہ دوا نان میں ہو سکتی ہے؟ جب واسطہ تم جیسے دشمنوں سے ہونا تو انسان کسی بھی چیز کی توقع کر سکتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں، کل سے تم نے مجھے حیران کر دیا ہے. میں تم اس کیلیبر کی سمجھ نہیں رہا تھا. میرا کوئی کیلیبر نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا اور کھانا شروع کر دیا. میں بھی کھانے میں شامل ہو گیا. کھانا خاموشی سے کھایا گیا، پھر وہ ٹرے اٹھا کر لے گئی. میرا دل چائے یا کافی پینے کو چاہ رہا تھا لیکن مجھے گوارا نہ ہوا کہ اس سے کہوں. کھانے کی طرح پانی بھی ایک ہی بوتل اور گلاس سے پیا گیا، اس لیے میں مطمئن تھا. وہ پانی کی بوتل اور گلاس یہیں چھوڑ گئی تھی. اس وقت مجھے حیرت ہوئی جب وہ آدھے گھنٹے بعد 2 کپ چائے لے کر آئی، یعنی 1 کپ اس کا اور دوسرا میرا تھا. سوری، مجھے معلوم ہے کہ تم کافی زیادہ شوق سے پیتے ہو، لیکن یہاں صرف چائے کا سامان ہے. شکر ہے، چائے تو ہے. اس میں سے جو مرضی کپ لے لو. اس نے پیشکش کی. اس بار بھی مجھے شبہ نہ ہوا کہ چائے میں کچھ ملایا جا سکتا ہے. میں نے 1 کپ اٹھا لیا اور سپ لے کر اس سے پوچھا، یہ ویرانہ ہے، یہاں سامان وغیرہ کہاں سے لاتے ہو؟ یہ جگہ ویرانہ ہے لیکن آبادی یہاں سے بہت دور نہیں ہے. ہمیں سامان کی پریشانی نہیں ہے، لیکن گاڑی ایک ہی ہے، اس لیے کم سے کم یہاں سے نکلتے ہیں. ہم یہاں ایک ہی گاڑی پر پہنچے تھے، لیکن فتح خان یہاں سے کسی نہ کسی گاڑی پر تو گیا ہوگا. اس کا مطلب تھا کہ اس کے مزید آدمی آئے تھے اور اپنے ساتھ کوئی دوسری گاڑی لائے تھے. فتح خان اس میں یا یہاں سے پہلے موجود وین میں نکل گیا تھا اور ایک گاڑی کو یہاں چھوڑ دیا گیا تھا. تمہیں خطرہ نہیں ہے کہ میرے ساتھی مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ سکتے ہیں؟ یہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں آ سکتی. ایسا مت کہو، جو تم نے کیا وہ بھی ہماری سوچ میں نہیں آیا تھا. ممکن ہے تم بعد میں حیران ہو کہ یہ ہوا کس طرح. جب وہ وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے، ابھی تو ہم اطمینان ہیں. وہ اٹھنے لگی تو میں نے اس سے کہا، ایک بات اور. کون سی بات؟ کیا تمہیں فتح خان کے آدمیوں پر بھروسہ ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ کس طرح کا فائدہ؟
تمہاری بات کر رہا ہوں. تم اس فکر میں دبلے مت ہو. اول تو میں کوئی تڑنے والا ہوں نہیں جسے یہ آرام سے کھا جائے, اور دوسرے وہ اس کی جرات نہیں کریں گے. انہیں معلوم ہے فتح خان سے پہلے میں خود انہیں سزا دے سکتی ہوں. ان کے ایک ساتھی کا انجام ان سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہ کہہ کر شہلا چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا. کچھ دیر میں مجھے جماہی آنے لگی اور جسم میں ویسے ہی تھکن آمیز سستی محسوس ہونے لگی تو مجھے پتہ چلا کہ شہلا ایک بار پھر میرے ساتھ ہاتھ کر گئی ہے. کھانے میں تو نہیں لیکن چائے میں کچھ شامل تھا اور وہ شاید دونوں کپوں میں کچھ ڈال کر لائی تھی. سونے سے پہلے میرا ذہن اس میں الجھتا رہا کہ اس نے خود بھی تو چائے پی تھی, تو کیا اس پر اثر نہیں ہوا ہوگا؟ اس سوال کا جواب میرے ذہن نے سونے سے پہلے دیا. وہ میری طرح مجبور تو نہیں تھی اور اس دوا کا توڑ کر سکتی تھی. جس طرح انسان کو سلانے والی دوائیں ہیں, اسی طرح انسان کی نیند اڑانے والی دوائیں بھی ہیں. جن دنوں بزنس پیک پر ہوتا تھا اور میرے دفتر پر دن رات سیاحوں کی الغار جاری رہتی تھی, میں رات کو دیر تک کام کرنے کے لیے نیند بھگانے والی گولی استعمال کرتا تھا. یقیناً شہلا نے بھی ایسا ہی کیا تھا. مجھے سلا کر وہ خود جاگتی رہی ہوگی. میری آنکھ کھلی تو حسب توقع صبح ہو چکی تھی. میں نے اٹھ کر پہلی بار روشن دان سے باہر جھانکا. اس کا نچلا سرا بھی کوئی 8 فٹ اونچا تھا اور مجھے اس کا کنارہ تھامنے کے لیے اچھلنا پڑا. پھر ہاتھوں کے بل خود کو اوپر اٹھایا اور باہر جھانکا. یہ مکان کا پچھلا حصہ تھا. یہاں احاطہ نسبتاً چھوٹا تھا. اندر گھاس پھوس اور چھوٹی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی, جبکہ باہر سفیدے کا گھنا اور اونچا جنگل تھا. اس عمارت کو یہ جنگل بھی تحفظ دیتا ہوگا اور بہت کم لوگ اس جگہ سے واقف ہوں گے. جب میرا ہاتھ دکھنے لگا تو میں نیچے اتر آیا. اس دوران میں نے دیکھ لیا تھا کہ فولادی گرل روشن دان کے باہر سے دیوار میں فکس کی گئی تھی. یعنی اگر میں کوشش کرتا تب بھی اسے اکھاڑ نہیں سکتا تھا. یہ انتظام عمارت کی پرانی تعمیر سے ہٹ کر تھا. گرل جدید ساخت کی تھی. اگر یہ عمارت کی تعمیر کے ساتھ ہی لگی ہوتی تو پرانے انداز کی روایتی گول سلاخوں سے بنی ہوتی. رات کو یقیناً سردی ہو جاتی ہوگی, لیکن کمبل اور پھر بے ہوشی کی دوا سے مجھے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. دن نکلنے کے بعد جب دھوپ پھیلی تو سردی کی شدت میں کسی قدر کمی آئی تھی. میں شہلا کا کھل سمجھ گیا تھا. وہ میری طرف سے فرار کے خطرے کو کم سے کم رکھنے کے لیے مجھے نہایت ہوشیاری سے خواب آور دوا دے رہی تھی. جاگنے کے کئی گھنٹے بعد تک اس نے میری کوئی خبر نہیں لی تھی. وہ چاہ رہی تھی کہ میری بھوک چمک اٹھے. میرا اندازہ درست نکلا. جب 11 بجے کے قریب دروازہ کھلا اور شہلا کی صورت نظر آئی. وہ تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی اور خلاف معمول شلوار قمیص پہن رکھا تھا اس نے. اٹھ گئے؟ بڑی گہری نیند سوتے ہو؟ ہاں, آج کل نیند بہت آ رہی ہے. شاید گزشتہ دنوں کی نیند کی کمی پوری ہو رہی ہے. تم واش روم سے ہو آؤ, پھر میں ناشتہ لاتی ہوں. میں باہر آ گیا جہاں فتح خان کا آدمی عقب سے شہلا کا بغور معائنہ کر رہا تھا. میرے باہر آنے پر وہ گڑبڑا کر میری طرف متوجہ ہوا اور اپنی گن کا رخ میری طرف کر لیا. چلو. میں واش روم سے فارغ ہو کر آیا تو شہلا ناشتہ لے آئی تھی. وہ کمرے کے باہر میری منتظر تھی. اندر جانے سے پہلے اس نے فتح خان کے آدمی سے پوچھا, امیر مقام کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آیا. پتا نہیں, باہر ہوگا. تم لوگوں کی ڈیوٹی یہاں ہے. شہلا دبی زبان میں بولی. شاید میری وجہ سے وہ اس سے زیادہ اسے نہیں لتاڑ سکی تھی, لیکن اندر آئی تو اس کا موڈ خراب تھا. ناشتہ صرف میرا تھا. اس بار میں نے کوئی اعتراض نہ کیا. جب وہ مجھے بیوقوف بنا رہی تھی تو میں اسے بیوقوف کیوں نہ بناتا. ٹرے میں انڈوں کے خاگینے کے ساتھ پراٹھے تھے, مکھن اور شہد تھا. خاگینے میں ملانے کے لیے نمکدانی بھی موجود تھی. یہ خاصا لگژری قسم کا ناشتہ تھا. میں نے کسی تکلف سے کام نہ لیا اور ڈٹ کر کھایا. اس بار وہ چائے نہیں لائی تھی. چائے ناشتے کے بعد لائی تاکہ مجھے ٹھنڈی چائے پینے کی کوفت برداشت نہ کرنی پڑے اور میں چائے پی کر راضی خوشی سو جاؤں. چائے کے بعد میں نے شہلا سے کہا, مجھے واش روم جانا ہے. وہ ہچکچائی, پھر سر ہلا دیا. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ دیر مت لگانا. ان لوگوں کو اور بھی کام ہوتے ہیں. چھوٹا سا کام ہے, میں نے کہا. فتح خان کا آدمی بادل ناخواستہ مجھے لے کر واش روم تک آیا کیونکہ یہاں اسے شہلا کو ڈھونڈنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ وہ شہلا کے حکم پر عمل ضرور کر رہے تھے, مگر ان کے انداز میں شہلا کے لیے وقت کوئی نہ تھی. میں چند منٹ بعد واپس آیا. شہلا کمرے سے باہر میری منتظر تھی. اس نے مجھے غور سے دیکھا تو میں نے جمائی لے کر کہا, لگتا ہے رات کو نیند پوری نہیں ہوئی ہے صحیح سے, پھر سستی چھا رہی ہے. تم ریسٹ کرو, چاہو تو سو جاؤ, کیونکہ فتح خان کے اتنی جلدی آنے کا امکان نہیں ہے. میں اس کے مشورے کے پیچھے چھپا اصل مقصد اچھی طرح سمجھ رہا تھا. کمرے میں آ کر میں نے اپنا بایاں ہاتھ سامنے کیا. اس ہتھیلی پر کٹ لگا ہوا تھا اور خون رس رہا تھا. خون کو گرنے سے روکنے کے لیے میں نے مٹھی کس کر مینچی ہوئی تھی. کٹ واش روم میں لگے شیشے کے کنارے سے لگایا تھا. خوش قسمتی سے شیشے کا کنارہ نکلا ہوا تھا, اس لیے مجھے شیشہ توڑنا نہیں پڑا. اگر میں شیشہ توڑتا تو شہلا اس کے بارے میں جان کر مشکوک ہو جاتی. قالین کے ایک طرف تھوڑا سا نمک پڑا تھا. قالین کا یہ حصہ سفیدی مائل تھا, اس لیے شہلا کو پڑا ہوا نمک بھی نظر نہ آیا, اور نمک بھی یہاں میں نے ڈالا تھا. زخم زیادہ بڑا نہیں تھا, لیکن کٹ چوڑا تھا. اب مجھے انتظار کرنا تھا کہ کب دوا اثر شروع کرتی ہے. تقریباً 20 منٹ بعد ہلکی سی غنودگی میرے حواسوں پر طاری ہونے لگی.
میں نے نمک کے چند ذرے اٹھا کر زخم پر ڈالے. خون رک گیا تھا لیکن زخم ابھی تازہ ہی تھا. نمک کی تیزی نے مجھے چند لمحے کے لیے تڑپا دیا، مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ غنودگی غائب ہو گئی اور میرا ذہن پہلے کی طرح چاقو چوبند ہو گیا. اس کامیاب تجربے کے بعد میں کمبل اڑ کر لیٹ گیا. اب شیلا یا فتح خان کا آدمی کسی طرح اندر جھانکتے تو میں ان کو خواب خرگوش میں مگن دکھائی دیتا. 15-20 منٹ بعد پھر غنودگی نے حملہ کیا، جسے میں نے زخم پر نمک چھڑک کر پسپا کر دیا. اس کے بعد کھیل شروع ہو گیا. دوا اتنی آسانی سے ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھی. غنودگی رہ رہ کر پلٹ رہی تھی، اور بعض دفعہ تو یہ اتنی خاموشی سے آتی تھی کہ اگر میں شعوری طور پر ہوشیار نہ ہوتا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میں کب سو گیا ہوں. 2 گھنٹے بہت سخت گزرے. نمک پاشی سے زخم میں تکلیف بڑھ گئی تھی، اسی تناسب سے غنودگی کی کیفیت بھی بڑھی تھی. لیکن 2 گھنٹے بعد غنودگی کا حملہ کم اور کمزور ہونے لگا، لیکن میں اب بھی اس کی طرف سے ہوشیار تھا. ذرا سی نیند کی کیفیت محسوس کرتے زخم پر نمک ڈالتا تھا. یہ تجربہ کرنے سے پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ اپنے زخم پر خود نمک چھڑکنا مشکل کام ثابت ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ اس سے زیادہ مشکل کام پیٹ بھر کر کھانے کے بعد گرم کمبل میں لیٹ کر اور نیند آنے کے باوجود جاگتے رہنے کی کوشش کرنا ہے. میں نے ناشتہ 11 بجے کیا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ اس بات کو 3 گھنٹے گزر چکے تھے. نیند کا حملہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ دوا کا اثر زائل ہو رہا تھا. ابھی تک شیلا یا کسی اور نے کمرے میں نہیں جھانکا تھا. شاید وہ بے فکر تھے یا انہوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی. اچانک مجھے لگا جیسے کہیں کوئی عجیب سی آواز نکال رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کا منہ بند ہو اور وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہو. نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ آواز عورت کی ہے. پہلے میں سمجھا کہ یہ شہلا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، لیکن جلد شہلا کی آواز سنائی دی. وہ برس پڑنے والے انداز میں امیر مقام سے کہہ رہی تھی، امیر مقام، یہ کون ہے؟ اسے کیوں یہاں لائے ہو؟ کمرے کا اکلوتا دروازہ پرانی طرز کا تھا اور اس میں پٹ کے اوپر نیم دائرے میں شیشے لگے تھے. میں اٹھ کر دبے قدم دروازے تک آیا اور چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر اوپر ہوا. یہاں سے نشستگاہ کا منظر کسی قدر واضح تھا. مجھے بالکل سامنے ایک نوجوان اور خوبصورت عورت اس حال میں نظر آئی کہ اس کے ہاتھ پشت سے بندھے تھے اور کپڑے سے اس کا منہ بند کر دیا گیا تھا. وہ آواز نکالنے کی کوشش کر رہی تھی. میں اسی کی آواز سن کر چونکا تھا. پھر اسے دیکھ کر میں چونکا. اس کا لباس جا بجا پھٹا ہوا تھا، خاص طور سے گریبان پیٹ تک پھاڑ دیا گیا تھا اور اس کا دودھیا جسم اور اس پر خراشوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے. اس کے پیچھے امیر مقام کھڑا تھا. وہ چڑھی ہوئی داڑھی مونچھوں والا تنومند شخص تھا جس کی آنکھوں میں ہم وقت سرخی رہتی تھی. اس کا ساتھی لڑکی کے سامنے تھا اور اسے کھا جانے والے انداز میں گھور رہا تھا. یہ ہم کو جنگل میں ملا تھا اور تم اسے یہاں لے آئے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ امیر مقام نے اس 18-19 سالہ لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا. اس کا پھٹا ہوا لباس اور خرار زدہ جسم بتانے کے لیے کافی تھا. لڑکی کی آنکھوں میں جیسے شرارے لپک رہے تھے. شہلا نے اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا. فوراً ہی اس کے منہ سے گالیاں ابل پڑی. اس کے لہجے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ خانہ بدوش تھی، لیکن اس وقت پنجابی بول رہی تھی. اس نے امیر مقام کو گالیاں دیتے ہوئے کہا، اس حرامی نے مجھے لوٹ لیا. میں اپنے مرد کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرا بچہ ہے، اس کے پاس کیسے جاؤں گی؟ مجھے افسوس ہونے لگا. فتح خان کا ساتھی ایک درندہ نکلا تھا. شہلا چلائی، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بدزبان عورت ادھر جنگل میں لکڑیاں لینے آیا تھا. امیر مقام مشتعل لہجے میں بولا. یقیناً اسے لڑکی کی گالیاں گرا گزر رہی تھی، حالانکہ وہ اس سے کہیں زیادہ کا مستحق تھا. وہ عورت یا لڑکی مسلسل بول رہی تھی. شہلا، اس عورت اور امیر مقام کی 10-15 منٹ کی گفتگو سے جو صورتحال سامنے آئی وہ یوں تھی کہ فتح خان کے اس موزور ساتھی نے جب جنگل میں اس اکیلی اور جوان عورت کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے اسے پکڑ لیا. اس ویران جگہ میں عورت کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا. اپنی من مانی کرنے کے بعد امیر مقام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بلکہ نہیں، اسے غلطی کا احساس نہیں ہوا. وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ عورت ابھی واپس جا کر اپنے گھر والوں اور قبیلے کو اپنے اوپر گزرنے والے سنائے گی تو وہ اس جگہ چڑھ دوڑیں گے. اس لیے امیر گن پوائنٹ پر عورت کو یہاں لے آیا تھا. میرا اندازہ درست نکلا. لڑکی کا تعلق خانہ بدوش قبیلے سے تھا. یہ خانہ بدوش جو اپنے مویشی چرانے کے لیے مسلسل سفر میں رہتے ہیں. گرمیوں میں یہ اوپر کشمیر کے پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور سردیوں میں یہاں نیچے پوڈوہار کی طرف آ جاتے ہیں. نسلاً یہ کشمیری ہی ہوتے ہیں. اس کی تصدیق اس لڑکی کے خوبصورت خد و خال اور دمکتی رنگت بھی کر رہی تھی. بے آبرو ہونے کے باوجود وہ عام لڑکیوں کی طرح غم سے نڈال ہونے کے بجائے غصے سے بےتاب تھی، اور اگر اس کے ہاتھ بندھے نہ ہوتے تو وہ امیر مقام پر چڑھ دوڑتی. سب جاننے کے بعد شہلا اس پر برس پڑی اور اسے بے نوقت سنائی، لیکن اس سے نہ تو اس لڑکی کی لوٹی عزت واپس آ سکتی تھی اور نہ ہی وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتی تھی. امیر مقام اور اس کے ساتھی ایک نمبر کے ڈھیٹ اور بے حیا تھے. لڑکی کی گالیوں کے بعد شہلا کی باتیں بھی ان پر بے اثر تھی. اب وہ چپ ہو کر سوچ میں پڑ گئی تھی. غالباً وہ سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی کا کیا کیا جائے. اس کے ذہن میں بھی یہی خدشہ ہوگا جس کی وجہ سے امیر مقام اس عورت کو پکڑ کر لے آیا تھا. اگر اسے آزاد کر دیا گیا تو وہ کچھ دیر میں اپنے سارے قبیلے کو یہاں لے آئے گی. مجھے لگا شہلا اس عورت کو واپس جانے نہیں دے گی.
اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے فتح خان کے آدمیوں سے کہا اسے بھی لے جا کر تہہ خانے میں بند کر دو، اس کا فیصلہ فتح خان آ کر کرے گا۔ یہ سن کر فتح خان کے آدمیوں کی باتیں کھل گئیں، کیونکہ انہیں ایک تفریح ہاتھ آ گئی تھی۔ لڑکی یہاں رہتی تو وہ موقع بموقع اس کے ساتھ من مانی کر سکتے تھے۔ امیر مقام کے ساتھی نے لڑکی کا بازو پکڑا تو وہ بے گئی اور انہیں دوبارہ گالیاں دینے لگی۔ امیر مقام نے دوبارہ اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور وہ دونوں اسے کھینچ کر تہہ خانے کی طرف لے گئے۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی، لیکن دو ہٹے کٹے مردوں کے سامنے اس کا زور نہیں چلا۔ وہ اسے آرام سے کھینچ کر لے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی موقع سے فائدہ اٹھانے کی فکر میں تھے۔ یہ بات شیلا نے بھی محسوس کر لی۔ وہ ان کے پیچھے گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی اور فتح خان کے آدمیوں کی تیز تیز بولنے کی آواز آئی۔ پھر وہ نشستگاہ کی طرف آئے۔ امیر مقام کا مشتعل ساتھی اس کے پیچھے آیا اور چلا کر بولا تم نے تالا کیوں لگایا؟ تاکہ تم اس بیچاری کے ساتھ مزید ظلم نہ کر سکو۔ مائی گاڈ، تم لوگ انسانیت سے بالکل آ رہی ہو، درندوں کی طرح کمزوروں پر ٹوٹ پڑتے ہو۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتا۔ امیر مقام ڈٹائی سے بولا ہاں بڑے سورما ہو تم، اب اگر اس کے گھر یا قبیلے والے سے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے تو ان سے نمٹنا، تم کسی سے ڈرتے تو نہیں ہو نا؟ شیلا ان کو سناتی ہوئی وہاں سے لے گئی تھی۔ فتح خان کے آدمی واقعی انسانیت سے آری درندے تھے، ایسے درندے جنہیں صرف گوشت کھانے سے دلچسپی تھی، لیکن شیلا کے لیے پریشانی کی بات تھی۔ اس نے فتح خان کے ساتھ مل کر مجھے اس جگہ قید کیا تھا تاکہ کوئی مجھ تک نہ پہنچ سکے، لیکن اب اس بات کا خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ اس عورت کی تلاش میں اس کے لوگ جلد یا بدیر اس جگہ کا رخ کریں گے۔ عورت یہیں جنگل سے لکڑیاں چننے آئی تھی اور یہ ناممکن تھا کہ اسے تلاش کرنے والے اس عمارت تک نہ آئے۔ وہ لوگ آتے اور یقیناً زیادہ تعداد میں آتے، اور انہیں شبہ ہو جاتا تو شیلا اور یہ دو مسلح افراد انہیں زیادہ دیر تک روک نہیں سکتے تھے۔ میں جیسے جیسے اس معاملے پر غور کر رہا تھا، میرے اندر سے شدید خواہش ابھر رہی تھی کہ کاش ایسا ہی ہو۔ مجھے اس عورت پر ہونے والے ظلم کا افسوس تھا، لیکن اس کی وجہ سے یہاں سے میری رہائی کی سبیل پیدا ہوئی تھی۔ اگر اس عورت کے قبیلے والے اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ جاتے اور شیلا اور اس کے ساتھیوں پر قابو پا لیتے تو میری رہائی کا امکان تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ ایسا ہی ہوتا۔ یہ امکان بھی تھا کہ عورت کا شوہر بدنامی کے ڈر سے بات کو چھپا جاتا، یا اگر وہ اسے غائب پاتا تو اسے کسی اور معنوں میں لیتا، اور ان ممکن ہے یہ فرض کر لیا جاتا کہ عورت اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ فتح خان کے ساتھی باہر چلے گئے تھے۔ ان دونوں کا موڈ واضح طور پر خراب تھا۔ شیلا اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں واپس کمبل میں آ گیا۔ ایک چانس یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شیلا یا اس کا کوئی ساتھی مجھے دیکھنے آئے کہ میں سو رہا ہوں اور میں ان کو قابو کر لوں۔ ایک بار میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار آ جاتا تو مجھے یہاں روکنا مشکل تھا۔ تہہ خانے میں بند عورت اگر شور کر بھی رہی تھی تب بھی اس کی آواز باہر تک نہیں آ رہی تھی۔ تہہ خانے کا دروازہ اس کمرے کے پاس ہی تھا۔ مجھے کمبل میں دب کے خاصی دیر ہونے کو آئی تھی، لیکن میری توقع پوری نہیں ہوئی تھی۔ نہ تو اس عورت کے لیے کوئی آیا اور نہ ہی شیلا یا فتح خان کے کسی آدمی نے آ کر مجھے دیکھنے کی زحمت کی۔ شاید وہ مطمئن تھے کہ میں بے ہوش پڑا ہوں اور ان کے لیے کسی قسم کی مشکل کھڑی نہیں کر سکتا۔ شام قریب تھی اور دن ڈھل رہا تھا۔ فتح خان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ابھی تک خاموشی تھی۔ پہلے ہلکا سا شور سنائی دیا، پھر پہلے ہلکا سا شور سنائی دیا جو رفتہ رفتہ بڑھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی افراد بول رہے ہوں۔ پھر آوازیں قریب آنے لگی۔ مجھے شیلا کی آواز آئی، تم لوگ اندر نہیں آ سکتے، یہ میرا گھر ہے، کسی کے گھر میں زبردستی گھسنا جرم ہے۔ ہمارے قبیلے کا ایک عورت غائب ہے، وہ ادھر ہی آئی تھی، ہمیں شبہ ہے وہ اس مکان میں موجود ہے۔ یہاں کوئی عورت نہیں ہے۔ امیر مقام کا ساتھی بولا، لیکن اس کے لہجے سے خوف سا لگ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عورت یہاں سے نکل آئی تو اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ بولنے والوں کی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ آنے والے تعداد میں خاصے تھے۔ وہ مکان کی نشستگاہ تک آ گئے تھے۔ میں نے دروازے کے اوپر سے جھانکا۔ آنے والے واقعی خانہ بدوش تھے۔ ان کے رنگ برنگے لباس اور منفرد حلیہ اس کی گواہی دے رہا تھا۔ ان میں سے اکثر ڈنڈوں اور نیزوں سے مسلح تھے، جبکہ کچھ افراد کے پاس آتشی ہتھیار بھی نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد کسی بھی طرح 2 درجن سے کم نہ تھی۔ ممکن ہے مکان سے باہر اس سے بھی زیادہ موجود ہوتے، اور اس کا پورا امکان تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اگر تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے بھی تو کچھ معزز لوگ پہلے میرے پاس آتے۔ اس طرح یہ ہجوم یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارے ایک چھوکرے نے ہماری عورت کو ایک آدمی کے ساتھ اس طرف آتے دیکھا تھا جس کے پاس بندوق تھی۔ ایک بچے کی بات سن کر تم یہاں چڑھ دوڑے؟ یہ دونوں میرے ملازم ہیں اور رائفل رکھنا ہماری مجبوری ہے۔ ہم اس ویران علاقے میں رہتے ہیں۔ میں تم لوگوں کے خلاف پولیس میں رپورٹ لکھاؤں گی۔ ضرور لکھانا، لیکن ہم یہاں کی تلاشی ضرور لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر مقام بولا۔ اس پر دونوں پارٹیوں میں جھگڑا ہوا اور شور کی آواز بلند ہوئی۔ آنے والے غصے سے بے قابو ہو رہے تھے۔ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے جلد شیلا اور اس کے ساتھیوں پر قابو پا لیا۔ شیلا چیخ چیخ کر انہیں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ پھر فتح خان کے آدمیوں سے اسلحہ چھینا گیا۔ ان کے پاس سے پستول نکالا اور اس پر بھی شور ہوا تھا۔ فتح خان کے آدمیوں کا اتنا مسلح ہونا بھی آنے والوں کو مشکوک کر گیا تھا۔ کوئی بلند آواز سے بولا، یہ تینوں جھوٹے ہیں، مہرو یہی ہے۔
مکان کی تلاشی لو۔ لمبے آدمی نے کہا۔ وہ ان کا سردار لگ رہا تھا۔ اس کا حکم ملتے ہی آنے والے گھر میں پھیل گئے۔ شہلا اور فتح خان کے آدمی چلاتے رہ گئے لیکن وہ بے بس تھے۔ جیسے ہی کچھ آدمی میرے کمرے کی طرف آئے میں جلدی سے کمبل میں گھس کر ساکت ہو گیا۔ فوراً ہی چند آدمی میرے کمرے میں گھس آئے اور مجھے دریافت کر لیا۔ ایک نے فوراً چلا کر باقیوں کو اطلاع دی کہ یہاں بھی ایک بندہ موجود ہے۔ کسی نے میری پشت پر لات ماری۔ وہ اٹھ جا نواب کی اولاد۔ میں بڑی مشکل سے اٹھا اور غنودگی میں ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ میں دیوار سے ٹک کر بیٹھ گیا اور آنکھیں ملنے لگا۔ اوے کون ہے تو؟ میرا نام شہباز ملک ہے۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر رکھا ہے۔ 3 افراد مجھے بھی کھینچ کر نشست گاہ میں لائے جہاں شہلا ایک طرف کھڑی تھی لیکن فتح خان کے دونوں آدمی فرش پر بندھے ہوئے تھے۔ صوفے پر اب لمبا آدمی اور ایک نوجوان وراجمان تھے۔ نوجوان کے خد و خال بتا رہے تھے کہ وہ سردار کا ولی عہد بہادر تھا۔ اس نے جینس پر ایک لیڈیز لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ تقریباً درجن بھر خانہ بدوش کھڑے ہوئے تھے اور اتنے ہی مکان کے دوسرے حصوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ صوفے پر بیٹھے لمبے آدمی نے سوالی انداز میں میری طرف دیکھا۔ تو کون؟ میرا نام شہباز ملک ہے۔ ان لوگوں نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے۔ یہ عورت غلط کہہ رہی ہے۔ میں کمرے میں قید تھا اور تمہارے لوگ مجھے وہاں سے نکال کر لائے ہیں۔ ان سے پوچھ لو، میں وہاں سو رہا تھا۔ شاباش ہے بھائی، تو اتنے ہنگامے میں بھی سو رہا تھا؟ ولی عہد نے مجھے کورا۔ میرا خیال ہے یہ لوگ مجھے کھانے میں کچھ دیتے ہیں کیونکہ میں کھانا کھاتے سو جاتا ہوں۔ ابھی بھی تمہارے آدمیوں نے مجھے مار پیٹ کر بیدار کیا ہے۔ تو بے کیوں قید کیا ہوا ہے؟ سردار نے پوچھا۔ یہ فتح خان کے لوگ ہیں، وہ میرا دشمن ہے، مجھے اغوا کر کے یہاں لا کر رکھا گیا ہے۔ فتح خان کہاں ہے؟ کیا لگتا ہے وہ تیرا؟ سردار نے شہلا سے پوچھا۔ میرا شوہر ہے اور یہ بکواس کرتا ہے۔ یہ فتح خان کا دوست ہے اور یہاں رکنے کے لیے آیا ہے۔ فتح خان کام سے شہر گیا ہوا ہے۔ مکان کی تلاشی لینے والے آ کر بتا رہے تھے کہ عورت مکان میں کہیں نہیں ہے۔ یہ سن کر سردار فکرمند نظر آنے لگا۔ وہ اپنے آدمیوں سمیت اس مکان پر چڑھ دوڑا تھا۔ اس نے شہلا اور فتح خان کے آدمیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ معمولی نہیں ہیں۔ اگر اس کا الزام غلط نکلتا تو اسے لینے کے دینے بھی پڑ سکتے تھے۔ خانہ بدوش عام طور سے تنازعات میں الجھنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ یہ دوسروں کی زمینوں سے گزرتے ہیں۔ اگر یہ جھگڑے کرنے لگے تو ان کے راستے بند ہو جائیں، اس لیے یہ چھوٹی موٹی بے عزتی بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ میں نے شہلا سے پوچھا، یہ چکر کیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ اور کس عورت کو تلاش کر رہے ہیں؟ کیا تم لوگوں نے کسی عورت کو بھی اغوا کیا ہے؟ شہلا مجھے گھور رہی تھی اور شاید چاہتی تھی کہ میں تہخانے کا ذکر نہ کروں۔ اس نے تنبیہ کرنے والے لہجے میں کہا، تم چپ رہو، اس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں انجان بنا ہوا تھا، اگرچہ میں کھل سکتا تھا کہ میں نے سب کچھ سنا تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ عورت تہخانے میں بند ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے کچھ نہ کہنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے شہلا سے کوئی ہمدردی تھی، بلکہ میری چھٹی اس نے بر وقت خبردار کر دیا تھا اور میں نے ان لوگوں کا بھانڈا پھوڑنے سے گریز کیا۔ میری خاموشی پر شہلا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سردار سے بولی، تمہارا اطمینان ہو گیا، اب تم شرافت سے چلے جاؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گی، ورنہ تم لوگوں نے جو کیا ہے اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ تم سب کو پولیس لے جائے اور کچھ دن حوالات میں رکھے۔ صوفے پر بیٹھے دونوں باپ بیٹا ہماری گفتگو غور سے سن رہے تھے۔ اگر ان لوگوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ جگہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے دور تھی۔ خانہ بدوشوں کا سردار بوڑھا لیکن ہوشیار اور شاید پڑھا لکھا بھی تھا۔ اس نے مجھے لانے والوں سے پوچھا، کیا یہ کمرے میں قید تھا؟ پتہ نہیں جی، یہ تو مزے سے پڑا سو رہا تھا۔ ایک احمق بولا۔ میں نے اسے جی میں سلواتیں سنائی اور منہ سے بولا، بھائی کیا اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند نہیں تھا؟ دروازہ میں نے نہیں کھولا تھا۔ اس نے انکار کیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان میں سے کس نے دروازہ کھولا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ وہ شک میں پڑ گیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ شہلا نے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ خانہ بدوش گھر میں پھیلے ہوئے تھے اور موقع سے فائدہ اٹھا کر چھوٹی موٹی چیزیں بھی پار کر رہے تھے۔ ایسی آوازیں آ رہی تھیں اور بعض چیزوں پر 2 افراد میں دبی ہوئی تکرار بھی ہو جاتی تھی۔ مجھے امید تھی اور شہلا کو خدشہ تھا کہ اس تلاشی کے دوران کہیں تہخانے کا دروازہ نہ دریافت ہو جائے۔ اس نے بے چینی سے سردار سے کہا، تم لوگ میرے گھر میں گھسے ہو اور اگر کوئی چیز غائب ہوئی نا تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میں پولیس میں رپورٹ لکھوا دوں گی۔ پولیس کا ذکر نے سردار کو مجبور کر دیا۔ وہ گرج کر اپنی عوام سے بولا، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک ایک چیز واپس اپنی جگہ پر رکھ دو ورنہ تمہاری کھالیں گرا دوں گا۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ شہلا کے چہرے پر اطمینان تھا۔ خانہ بدوش لڑکی مہرو کا منہ بند تھا اور شاید ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کے پیر بھی باندھ دیے گئے تھے، اس لیے وہ اوپر موجود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میری مشکل یہ تھی کہ میں شروع میں ہی انکار کر چکا تھا اور انجان بنا ہوا تھا، اس لیے اب میں لڑکی کی نشاندہی نہیں کر سکتا تھا۔ سردار کھڑا ہو گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں اپنے لوگوں کو واپسی کا حکم دیا۔ پھر وہ شہلا سے بولا، بی بی ابھی ہم یہی ہیں اور اپنی عورت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر پتہ چل گیا نا کہ وہ تیرے پاس ہے
یا تو نے اسے غائب کیا ہے تو ہم یہاں دوبارہ آئیں گے. ضرور آنا. تم نے میرے آدمیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. برا مت ماننا بی بی، اگر یہ تیرے محافظ ہیں تو بیکار ہے. بہتر ہے کہ انہیں نکال دے اور کچھ اچھے لوگ رکھ لے جو برے وقت میں تیرے کام آئے. یہ کسی کام کے نہیں ہے. فتح خان کے آدمیوں کے بارے میں سردار کی رائے درست تھی. وہ مسلح تھے لیکن جب ہجوم دیکھا تو بھیگی بلی بن گئے تھے. خانہ بدوشوں کی اس طرح واپسی میرے لیے اچھی خبر نہیں تھی کیونکہ اس طرح میری رہائی کا امکان ختم ہو گیا تھا. پھر اچانک مجھے خیال آیا. میں نے سردار سے کہا مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت غائب ہے. یہ اس علاقے کا مسئلہ بھی ہے کیونکہ یہاں کوئی عورت غائب ہو تو ہماری بدنامی بھی ہوگی. کیا میں تمہارے آدمیوں کے ساتھ مل کر تمہاری عورت کو تلاش کر سکتا ہوں؟ شہلا اچھل پڑی. وہ فوراً میرا مقصد سمجھ گئی تھی. تم ان کی کیا مدد کرو گے؟ تم تو خود یہاں اجنبی ہو. اجنبی ہوں لیکن ویسے تو مدد کر سکتا ہوں. تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تم نے تو خود ہی کہا کہ میں تمہارا قیدی نہیں ہوں. شہباز تم یہاں سے نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا اور دھیمے لہجے میں انگریزی میں بولا. اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا بھانڈا نہ پھوڑوں تو مجھے جانے دو. شہلا کا چہرہ سفید پڑ گیا. سردار چونک کر بولا کیا کہا تو نے؟ کچھ نہیں، عادت کی وجہ سے بول گیا ہوں. میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے. شہلا خون کے گھونٹ پی کر خاموش تھی. وہ جانتی تھی اگر خانہ بدوش عورت یہاں سے دریافت کر لی گئی تو وہ لوگ کتنی مشکل میں پڑ جائیں گے. لیکن اس نے سردار سے اپنے اسلحے کی واپسی کا مطالبہ کر دیا. ہمارا اسلحہ دو اور یہاں سے جاؤ. لمبا سردار باہر کی طرف بڑھا. اس کی پبلک بھی ایک ایک کر کے مایوس واپس آ رہی تھی کیونکہ ایک تو ان کو اپنی عورت نہیں ملی اور اس سے بھی زیادہ مایوس کن بات یہ تھی کہ انہیں لوٹ مار کا موقع نہیں ملا. اندر موجود افراد بھی باہر آ گئے تھے مگر سب باہر نہیں آئے تھے. ایک نوجوان اندر ہی تھا. اس میں جاسوسی کی عظیم صلاحیتیں تھیں اس لیے جو چیز دوسروں کی نظر میں نہ آئی وہ اس نے دیکھ لی. اس نے تہخانہ دریافت کر لیا اور باہر دوڑا آیا. نوجوان نے ہانپتے ہوئے سردار سے کہا ادھر جی زمین کے نیچے بھی کمرہ ہے. سردار چونکا. تجھے کیسے پتا چلا؟ اس پر تالا لگا ہے جی. سردار نے اسے تھپڑ رسید کیا. تالے کا مطلب ہے کہ وہاں زمین کے نیچے کمرہ ہے؟ نوجوان تھپڑ کھا کر ذرا بھی بے مزہ نہیں ہوا. ہاں ادھر نیچے کچھ ہے. سردار نے میری طرف دیکھا تو میں ہچکچا کر بولا ہاں اس مکان میں ایک تہخانہ ہے. تو سردار فوراً واپس آیا اور شہلا سے بولا تم نے بتایا نہیں کہ یہاں ایک تہخانہ بھی ہے؟ شہلا کے چہرے پر 12 بج گئے. مجھے نہیں معلوم، میں کبھی اس جگہ نہیں گئی. اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. کہاں ہے وہ تہخانہ؟ نوجوان سردار کو تہخانہ دکھانے لے گیا. صورتحال بدلتے ہی سردار کے آدمیوں کے تیور بھی بدل گئے. فتح خان کے دونوں آدمی ابھی تک بندھے ہوئے تھے. ان کا اسلحہ بھی خانہ بدوشوں کے پاس تھا. شہلا نے دیکھ لیا تھا کہ تہخانہ کسی اور نے دریافت کیا ہے اس لیے وہ اس کا الزام مجھے نہیں دے سکتی تھی. لیکن اس نے آہستہ سے انگریزی میں کہا شہباز تم اچھا نہیں کر رہے ہو. میں نے تمہیں بتایا ہے تمہاری ایک اہم شخصیت یہاں جلد آنے والی ہے. تم جھوٹ بول رہی ہو. اگر وہ اہم شخصیت تمہارے قبضے میں ہوتی تو اب تک یہاں آ چکی ہوتی. شہلا جھنجھلا گئی. مرضی ہے تمہاری. اگر بعد میں تمہارا کوئی نقصان ہوا تو مجھے الزام مت دینا. میں دشمن کو الزام دینے کا قائل بھی نہیں ہوں. میں تو سیدھا سا اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں. سردار لوٹ آیا اور شہلا سے بولا تالے کی چابی کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اس کے پاس ہوگی. ممکن ایسی نے تمہاری عورت کو غائب کیا ہو. اس نے جل کر میری طرف اشارہ کیا. میری تلاشی لے لو. اگر میرے پاس سے نکل آئے تو مجھے قصوروار سمجھنا. میں صبح 11 بجے سے سو رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، مجھے بھی اغوا کر کے لائے ہیں. ممکن ہے اس عورت کو بھی انہوں نے اغوا کیا ہو. شہباز تم انہیں اس طرح بے وقوف نہیں بنا سکتے ہو. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. میں کمرے میں قید تھا. یہ جھوٹ ہے. کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. پھر تم قید کیسے ہوئے؟ دوسرے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تم لوگ چاہو تو میری تلاشی لے سکتے ہو. ایک آدمی نے سر سے پاؤں تک میرے لباس کی تلاشی لی اور اعلان کر دیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. سردار پھر مشکوک ہو گیا تھا. شہلا نے چابی دینے سے انکار کر کے اس کے شکوک کو ہوا دی تھی. اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ تالا توڑ دے. فوراً ہی کچھ لوگ اندر کی طرف دوڑے. چند لمحے بعد 2 آدمی باہر گئے اور بڑے پتھر لے آئے. وہ تالے کو توڑ رہے تھے. امیر مقام اور اس کے ساتھی کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی. شہلا بھی متفکر نظر آ رہی تھی لیکن اب اس نے چپ سادھ لی تھی. شاید وہ میری حکمت عملی بھانپ گئی تھی کہ انجان بنے رہو اور وہ بول کر پھنس گئی تھی اس لیے اب خاموش تھی. میں نے اندازہ لگا کہ مکان میں 2 درجن افراد کے علاوہ باہر بھی کئی لوگ موجود تھے. ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے سردار سے پوچھا تم لوگ یہاں اکثر آتے رہتے ہو؟ اب سے نہیں، صدیوں سے ہم اس علاقے میں سفر کر رہے ہیں. گرمیوں میں کشمیر کے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں. پہلے کارگل تک جاتے تھے پر جب انڈیا پاکستان بنا تو ہم اس سے پہلے تک جاتے ہیں. سردیوں میں یہاں آتے، راولپنڈی میں اپنے مویشی بیچ کر گرمیاں شروع ہوتے ہی واپس چلے جاتے ہیں. یہ علاقہ کون سا ہے؟
راولپنڈی کا ہے, ادھر موٹر وے سے کچھ دور ہے. موٹر وے پر ہونے کا مطلب تھا کہ یہ پنڈی کا نچلا علاقہ تھا. فتح خان اور شہلا مجھے شہر سے خاصا دور لے آئے تھے. اس دوران میں وہ لوگ تالا توڑنے میں کامیاب رہے تھے. ایک دھماکے سے تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور پھر کوئی فوراً ہی چلایا, یہاں مہرو بندی پڑی ہے. اس اعلان نے شہلا کا چہرہ سفید کر دیا. فتح خان کے آدمی خوف سے ادھوئے ہو رہے تھے. آنن فانن مہرو کے ملنے کی خبر مکان کے اندر باہر پھیل گئی. ایک ادھیڑ عمر اور تنومند شخص بھاگتا ہوا مکان میں آیا اور تہہ خانے کی طرف لپکا. باقی سب بھی کھڑے ہو گئے. وہ سب سخت مشتعل تھے. میں نے شہلا کی طرف دیکھا. عورت یہاں کیسے آئی؟ میں نہیں جانتی. یہ لوگ مل کر ڈرامہ کر رہے ہیں, ایک آدمی چلایا. اس نے امیر مقام کی کمر پر لات ماری. یہ لات بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی, کیونکہ اس کے بعد انہوں نے فتح خان کے دونوں آدمیوں کو بے دریغ مارنا پیٹنا شروع کر دیا. شہلا سہم کر ایک طرف ہو گئی. درجن بھر سے زیادہ افراد ان دونوں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے اور وہ چلا رہے تھے. ابھی تک کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی, لیکن پھر کوئی چلایا, یہ حرامی بھی شامل ہے, مارو اسے. بولنے والے نے عقب سے میری کمر پر مکہ مارا. میں نے سردار سے کہا, ان لوگوں کو روکو, اس طرح بغیر حقیقت جانے مار پیٹ ٹھیک نہیں ہے. مہرو کے ملنے کے بعد کسی اور حقیقت کی ضرورت ہے کیا؟ نوجوان ولیعہد گھرایا. دیکھو, مہرو اسی مکان سے ملی ہے, مگر اس کے اغوا میں کون لوگ ملوث ہیں یہ تمہیں جاننا ہے. تمہارا اصل مجرم کون ہے یہ جانے بغیر تم سب کو کس طرح سزا دے سکتے ہو؟ یہ عورت شہلا اعتراف کر چکی کہ مکان فتح خان نامی شخص کا ہے, اور یہ مجھے اس کا ساتھی بتاتی ہے. اگر میں اس کا ساتھی ہوں تب بھی میں ان لوگوں کے علم میں لائے بغیر ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں کہ ایک عورت کو یہاں لا کر قید کر دوں؟ یہ بکواس کرتا ہے جی. مجھے مکہ مارنے والا چلایا. اس نے دوبارہ میری پشت پر حملہ کیا. اس کے اشتعال دلانے پر 4-5 افراد مجھ پر بھی چڑھ دوڑے اور انہوں نے مجھے بے دریغ لاتوں اور گھوسوں سے مارنا شروع کر دیا. میں مار کھاتے ہوئے ایک طرف دیوار سے ٹک گیا اور پھر اپنا دفاع کرنے لگا. اگرچہ 4-5 افراد کے چلتے ہاتھ پیروں کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا اور مجھے ضربیں لگ رہی تھی, لیکن میں چہرہ اور جسم کے نازک حصوں کا دفاع کر رہا تھا. ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا. اب تک میں نے دفاع کیا تھا یا ان کو پیچھے دھکیلا تھا. میں نے کسی کو مارنے کی کوشش نہیں کی تھی. ایسی کوئی کوشش ان کو مشتعل کر سکتی تھی, اور وہ زیادہ ہو جاتے تو میرے لیے کیا, کسی رستم زماں کے لیے بھی دفاع کرنا ناممکن ہو جاتا.